شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا اما بعد۔ اذان محترم، ماہ مبارک رمضان کی روزانہ کی دعاؤں کی مختصر تشریح آپ کی خدمت میں مسلسل بیان کی جا رہی ہے، اور آج 18ویں دن کی دعا مولا نے یوں تعلیم فرمائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحارہ ونور فیہ قلبی بضیاء انوارہ وخذ بکل اعضائی الی اتباع آثارہ بنورک یا منور قلوب العارفین، کہ اے پروردگار، اے اللہ، میری تنبیہ فرما فی ہے اس دن میں لبرکات اسحارہ، مجھے بیدار کر، مجھے جگا، مجھے ہوش میں رکھ، یا مجھے ہوش میں لیا، مجھے حاضر رکھ، تاکہ میں برکات اسحار، اس دن کی یا اس مہینے کے جو سحری کی برکات ہیں، سحر کی برکات، سحر یعنی وہ جو سحر کے وقت کی برکات ہیں، اس کو حاصل کر سکوں۔ وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، اور میرے دل کو منور کر دے بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، اس مہینے کے انوار کی ضیاء اور ان ساعتوں کے، کہ جو عظیم ترین ساعتیں ہیں، اس مہینے کی ساعتیں، اس مہینے کے اندر جو سحر کا وقت ہے، فطور کا وقت ہے، یہ اوقات بڑے امپورٹنٹ وقت ہیں، بڑے امپورٹنٹ اوقات ہیں۔ ان اوقات کے انوار سے میرے دل کو نور بخش اور جلا بخش۔ وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَاءِ إِلَىٰ اتِّبَاعِ آثَارِهِ، اور اے پروردگار، مجھے میرے اعضاء کو اس کے اندر توفیق عنایت فرما کہ تیری اتباع کی جا سکے اور اس مہینے کے آثار کی اتباع کی جا سکے۔ بنور کا، تجھے اپنے نور کا واسطہ ہے، یا منور قلوب العارفین، کہ پہچان رکھنے اور معرفت رکھنے والوں کے دلوں کو نور بخشنے والے۔ اس دن کی دعا کی تلاوت کا ثواب رسول گرامی قدر رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حضور گرامی قدر اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ من دعا بہ اعطی ثواب الف نبی، جو شخص اس دن کی دعا کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے اجر عطا کرے گا، ثواب عطا کرے گا، 1000 نبی، 1000 انبیاء کی نیکیوں کے ثواب کے برابر اسے پروردگار جزا عطا کرے گا، جو شخص اس دن دعا کی تلاوت کرتا ہے۔ اب دیکھیے، سحر خیزی، سحر کے وقت جاگنا، سحر کے وقت عبادت کا انجام دینا، سحر کے وقت نماز شب کی ادائیگی کرنا، سحر کے وقت پروردگار سے راز و نیاز کرنا، مناجات کرنا، دعاؤں کی تلاوت کرنا، زیارتوں کی تلاوت کرنا، یہ بات یاد رکھیے، پورے دن میں یہ وقت سحر کا وقت ہے کہ جو سب سے زیادہ پروردگار عالم کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہے، یہ سمجھ لیجئے، یا جس وقت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بس وہی آئے گا کہ جو اس سے محبت رکھتا ہے، جو اس سے مخلص ہے، جو خلوص سے اس کی بارگاہ میں آنا چاہ رہا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، ویسے تو سارا سال ہی جو سحر کا وقت ہے اور تہجد کا وقت ہے اور شب کا وقت ہے، رات کے 3 حصے ہیں، اور ان 3 حصوں میں سے جو آخری حصہ ہے شب کا، اس کی بات ہو رہی ہے جو سحر کا وقت کہلاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے جو ہوائیں جیسی چل رہی ہوتی ہیں، وہ کیسی ہوائیں ہیں؟ ایسی ہوائیں ہیں کہ سکون انسان کو ملتا ہے اس وقت۔ اس ہوا میں ایک الگ خوشبو ہے، اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ اسی وقت کریں گے کہ جب سحر کے وقت اٹھیں گے۔ ہم عموماً ہمارا روٹین، آج کل کا زندگی کا ہماری روٹین ہوتا ہی اس طرح کا ہے کہ سحر کے قریب تو سونے کے لیے جاتے ہیں۔ تو جب اس طرح سے ہوگا کہ سحر کے قریب ہی سونے کے لیے بستر کا رخ کریں گے، تو پھر کہاں نماز شب اور کہاں نماز فجر، پھر صبح سیدھا جو ہے وہ آفس جانے سے پہلے یا کام پر نکلنے سے پہلے آنکھ کھلے گی۔
اور پھر انسان اس وقت رش کرتا ہے اور بھاگتا ہے. تو انسان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے. اور آج کل تو ویسے بھی میڈیکلی یہ پروون بات ہے کہ انسان اگر رات کے 10 بجے سو جائے اور 4 بجے اٹھ جائے تو یہ بہترین وقت ہے انسان کی باڈی کی ریکوری کا، اور بہترین وقت ہے انسان کی سلیپ کا، کہ جس میں انسان ڈیپ سلیپ میں جاتا ہے، اور ڈیپ سلیپ میں ہی انسان کی باڈی ریکور کرتی ہے، اور اس کی جو ٹوٹ پھوٹ سارے دن میں ہوئی ہوتی ہے وہ ریپیئر ہوتی ہے اور وہ ٹھیک ہوتی ہے. لیکن یہ ساری باتیں اس وقت ہیں کہ جب انسان اپنے لیے کچھ اچھائی اور بہتری کرنا چاہے. یا آپ دیکھ لیجئے، انسان یہ کہتا ہے کہ میں تو بڑی دیر سے جاگتا ہے اور بہت دیر سے رات میں سوتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ روزی نہیں ہے، رزق نہیں ہے، کام نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جس وقت رزق بٹ رہا ہوتا ہے انسان اس وقت جاگ ہی نہیں رہا ہوتا. اور جو اسلام کا اور شریعت کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس پر انسان چلتا ہی نہیں ہے. اگر اس پر چلے تو وہ راستہ شریعت کا بتلایا ہوا بالکل ویسا ہی راستہ ہے کہ آٹومیٹیکلی رزق کھنچ کے اس کی طرف آئے گا. اب انسان کو یہ سحر خیزی بلند مقامات تک پہنچاتی ہے، اور علماء کرام نے بیان کیا ہے، بڑے بڑے جو علماء گزرے اس دنیا سے رخصت ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو پایا وہ سحر کے وقت عبادتوں کی وجہ سے پایا. ہم اٹھ کے زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتے تھے، ہم اٹھ کے زیارت امام حسین علیہ السلام زیارت جامعہ کی تلاوت کرتے تھے، ہم اٹھ کر دعائے نور پڑھتے تھے، یا ہم اٹھ کر نماز شب کی تلاوت ادائیگی کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ. آپ مفاتیح کے اندر مختصر دعائے سحر ہے. بہت زیادہ سزاوار ہے یہ بات کہ انسان اس دعا کو دیکھے، اس کا ترجمہ دیکھے اور اس کی تلاوت کرے، دعا کی تلاوت کرے عربی کی. اور وہ دعا کیا ہے، میں مختصر اس کا آپ کو ایک ابتدائی کلمہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو فالو کر کے مفاتیح الجنان سے دیکھ سکیں اور اسے پڑھ سکیں ریفر کر کے. یا مفزعی عند قربتی ویا غوثی عند شدتی. آخر میں آخری جملہ ہے یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین پر آ کر یہ جملہ، یہ دعا سحر کی ختم ہو رہی ہے. آخوند کاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ایک عالم گزرے، اپنے زمانے کے بڑے عالم گزرے. وہ اپنے مدرسے سے باہر آئے اور ایک شاگرد نے ان کی دعوت کی ہوئی تھی، اور افطار پر شاگرد نے انہیں بلایا. وہ افطار کے بعد افطار پر گئے، ان کے یہاں پر انہوں نے افطاری کی. افطاری کرنے کے بعد شاگرد کا یہ اصرار تھا اور ضد تھی کہ استاد محترم آپ یہیں ٹھہر جائیں اور گھر نہ جائیں، یہیں پر رک جائیں اور آپ آرام فرمائیں، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ نے میرے گھر قیام کیا. آخوند کاشی نے ایک شرط لگائی، اور وہ شرط یہ تھی کہ تم اپنے کام کرتے رہو گے اور میں اپنے کاموں میں مصروف رہوں گا. تم مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا. اگر یہ شرط منظور ہے تو میں رک جاتا ہوں. شاگرد نے اس بات کو قبول کیا، اور یہ ماہ رمضان کی راتیں ہیں کہ جب یہ بات طے ہوئی ہے، اور افطاری کے بعد وہ وہیں پر ٹھہر گئے. یہ شاگرد کہتا ہے کہ جب میں نے کچھ دیر بعد جا کر یہ دیکھنا چاہا کہ استاد محترم کیا کام کر رہے ہیں اور ایسا کون سا امپورٹنٹ کام ہے جسے وہ انجام دے رہے ہیں، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ مسلسل عبادتوں کے اندر مشغول ہیں. میں 2-3 مرتبہ گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ مسلسل عبادت الہیہ کے اندر، عبادت پروردگار کے اندر مشغول ہیں، اور نماز شب کی وطر میں، یعنی نماز وطر میں، نماز شب کی نماز وطر کے اندر قنوت کے اندر ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے، اور پوری دعائے ابو حمزہ شمالی رو کے پڑھ رہے ہیں، گریہ کر کر کے پڑھ رہے ہیں، اور بازوبانی اس دعا کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ بات آپ جا کر جب تاریخ نجف کے اندر اور تاریخ حوضہ نجف کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گی کہ ایک زمانہ تھا کہ جب سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں ایوان طلا، یعنی شیخ مقدس اردبیلی کے قبر کے آس پاس کا علاقہ، جہاں علماء کرام اور اللہ کے صالح بندے، مولا کے موالی اور مولا سے مودت کر رکھنے والے، مولا کے صحن کے اندر نماز شب کے وقت آ کے وطر کے اندر، قنوت کے اندر دعا ابو حمزہ شمالی کو پڑھا کرتے تھے، اور لمبے لمبے قنوت کے اندر اس پوری دعا کو تلاوت کیا کرتے تھے. اتنی بڑی دعا ہے، تقریباً 1 پورا گھنٹہ چاہیے اس دعا کی تلاوت کے لیے، تو اس کی تلاوت کیا کرتے تھے.
اب آ جائیے ایک حدیث قدسی ہے کہ جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں مجھ سے، لیکن راتوں کو میری ملاقات کے لیے نہیں آتے ہیں، اور جیسے ایک میت سوئی ہوئی ہوتی ہے اور میت پڑی ہوئی ہوتی ہے اس طرح سے مردار کی طرح سے سوئے رہتے ہیں، ہلتے بھی نہیں ہیں اور میری ملاقات کے لیے نہیں آتے ہیں۔ تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر جس وقت میں نے بلایا ہے ملاقات کے لیے اس وقت مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آتے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا ہے اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہ کوئی ایک دوست دوسرے دوست کی ملاقات کا مشتاق ہو اور جب وہ دوست اسے ملاقات کے لیے بلائے تو وہ اس کی ملاقات کے لیے نہ جائے؟ اب حضرت لقمان حکیم جناب لقمان علیہ الرحمت و رضوان وہ اپنے بیٹے سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا دیکھو، خیال رکھنا، اور جو پروردگار عالم نے صبح کا وقت، فجر کا وقت، سحر کا وقت عبادتوں کے لیے مختص کیا ہے، اپنی بارگاہ میں بلایا ہے راز و نیاز و مناجات کے لیے، خیال کرنا کہ مرغا تم سے زیادہ آگے نہ نکل جائے، وہ تم سے ہوشیار نہ نکلے مرغا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تو سوتے رہو اور مرغا بیدار ہو جائے اور اپنی بخشش کے لیے سوال کرتا رہے۔ وہ جو آواز مرغا نکالتا ہے صبح میں، دراصل وہ اس کی اذان ہے، دراصل وہ اس کی طلب ہے بارگاہ الہی میں کہ وہ بخشش فرما دے اور طلب خیر کی وہ دعا کرے، یہ اس کا انداز ہے۔ یہ جناب لقمان کا کیسا زبردست انداز ہے، اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یا بنیا خیال کرنا کہ مرغا تم سے زیادہ ہوشیار نہ نکلے، وہ حیوان ہے، اسے عقل نہیں ہے، اس کی فطرت میں ہے اور وہ یہ کام انجام دیتا ہے اور پروردگار عالم کی رحمتوں کو سوال کرتا ہے، پکارتا ہے اور مانگتا ہے۔ تم انسان ہو، پروردگار عالم نے تمہیں عقل دی ہے، تمہیں فہم و فراست دی ہے اور تم پر زیادہ کرم بھی کیا ہے اپنا، لہذا تم اس وقت پر کیوں بارگاہ الہی کے اندر حاضر نہیں ہوتے؟ اب آ جائیے کہ وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِ، پروردگار عالم میرے دل کو اس مہینے کے نور یا ان کے ایام و لیالی کے نور سے منور فرما۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ جس کے اندر یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ان العبد اذا تخلی بسیدہ فی جوف اللیل المظلم، دل کے نور کو کیسے انسان بڑھائے اور دل میں نور کیسے پیدا کرے؟ حضور گرامی قدر ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان العبد اذا تخلی بسیدہ، کہ جب کوئی بندہ خدا خلوت میں اپنے سید و سردار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، فی جوف اللیل المظلم، ایک اندھیری رات کے اندر، وہ ناجاہ، اور اس کی مناجات کرتا ہے اس اندھیری رات میں، اثبت اللہ النور فی قلبہ، تو پروردگار عالم اس کے دل میں نور کو ثابت کر دیتا ہے، ٹیمپرری نور نہیں، پرماننٹ نور پروردگار عالم اس کے دل میں جاگزی کر دیتا ہے اور ڈال دیتا ہے اور رکھ دیتا ہے۔ کوئی اگر اپنے سید سے، اللہ سے، پروردگار عالم سے رات کی تاریکی میں آ کے مناجات کرے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علیک بذکر اللہ فإنہ نور القلب، یاد رکھو اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ انجام دو، ذکر الہیہ کے اندر ہمیشہ ذکر الہی کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھو، اپنی زبان کو معطر رکھو، اس لیے کہ تمہارے دل کو نور عطا کرتا ہے۔ چھٹے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلب تو نور القلب، میں نے دل کے نور کو جب تلاش کیا اور ڈھونڈا، فوجدتہ فی التفکر والبکا، تو مجھے غور و فکر اور رونے میں اور بکا میں، یاد الہی میں رونے میں، غم اہل بیت میں رونے میں میں نے پایا۔ وطلبت الجواز علی الصراط، اور جب میں نے تلاش کیا کہ صراط مستقیم سے گزرنے کا جو پاس ہے وہ کس چیز میں ہے، فوجدتہ فی الصدقۃ، تو صدقے کے اندر میں نے اسے پایا۔ وطلبت نور الوجہ، اور میں نے چہرے کے نور کو جب تلاش کیا، فوجدتہ فی صلاۃ اللیل، تو میں نے اسے نماز شب میں پایا۔ دل کے نور کو پایا تفکر میں، غور و فکر میں اور بکا میں، آسانی کے ساتھ صراط مستقیم سے گزر جانے، صراط سے آسانی سے گزر جانے کا جو راز تھا وہ پایا کس چیز میں، صدقے کے نکالنے میں، اور چہرے کے نور کو نماز شب میں پایا۔ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں
لہٰذا پروردگار عالم سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی سحر کے وقت پر توجہ دینے کی اور اس وقت میں اپنی عبادت و مناجات کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور پروردگار ہمیں موبائل چھوڑ کے دعائے سحری کی تلاوت کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم سحری کے وقت تو کم سے کم چھوڑ دیں موبائل، ایٹ لیسٹ جب تک سورج نہ نکل جائے، اور پروردگار ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرمائے اور ہمارے اعضاء کو اپنی اطاعت اور اتباع کے لیے مصروف اور مشغول کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔